بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پروگرام کا آغاز ترکی میں اور شام میں شدید زلزلے سے، جو کہ اس وقت تک ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہو چکی ہے۔ 7.8 ڈگری کا یہ جو زلزلہ آیا تھا، یہ اس زلزلے نے صرف ترکی نہیں بلکہ شام اور لبنان کو بھی دہلا کے رکھ دیا ہے، اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ترکی کے بہت سے شہر جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ابھی تک عمارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کے لیے امدادی کاروائیاں ہیں۔ اوپر سے شدید موسم کی صورتحال خراب ہے۔ یہی حال شام میں بھی ہے، اور سرحدی علاقے شام اور ترکی کے جہاں پہ برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے، شدید سردی ہے، رہنے کو جگہ نہیں، کھانے کو سامان نہیں، ایک انسانی المیہ جو ہے وہ ان علاقوں میں جنم لے چکا ہے۔ دل خراش مناظر ہیں جو کہ ہم اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ بھرپور کوریج بھی کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ انقرہ سے ہی موجود ہوں گے سینئر پاکستانی صحافی ہیں، وہاں پہ ان سے بھی بات کریں گے، جناب فرقان حمید صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج پاکستان کی سیاست میں صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، خاص کر کے IMF کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر اس وقت سخت جو ہے وہ معاملات کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ بڑے مشکل فیصلوں کا اعلان ہونا ہے جو کہ پاکستان نے کرنا ہے۔ یہ کہا گیا ہے IMF کی طرف سے کہ پاکستان کو 30 جون تک زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب 20 کروڑ ڈالر تک لے کے آنے ہیں، اور وہ کہاں سے لانے ہیں وہ ذرائع بھی ان کو بتانے پڑیں گے IMF کو، یعنی کہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ بھی آگاہ کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح سے درآمدات پر پابندیاں ختم کرنی ہے، LCs کھولنی ہے، اور اس کے لیے 4 ارب ڈالرز فوری طور پر پاکستان کو ارینج کرنے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان کے پاس، اور IMF کی بھی ضرورت ہے۔ 600 ارب کی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کٹوتیاں ہوں گی جو کہ چاہیے تھیں۔ کل ہماری بات ہوئی تھی، مہتاب حیدر صاحب نے بھی کہا کہ وہ یا دفاعی بجٹ سے ہوتی یا ترقیاتی بجٹ سے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ ترقیاتی بجٹ جو ہے اسی کے اندر کٹوتیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی، جو کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ دیکھ رہی تھی انتخابات سے پہلے کہ وہ ڈیولپمنٹ پہ لگاتے اور اس کا شاید کوئی ثمر ان کو انتخابات میں ملتا، لیکن اب وہ راستہ ان کے لیے بند ہوا ہے اور یہ ان کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ترقیاتی بجٹ 400 ارب رہ جائے گا، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کی سیاست اور معیشت کو ظاہر ہے کہ کرنی ہے، اس کے ایک اثرات ہوں گے جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا جس سے پاکستان کو گزرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 30 اپریل تک مردم شماری، آج بہت اہم بریفنگ تھی، اس کے اوپر بھی جو نعیم چٹھا صاحب انہوں نے بتایا ہے کہ 30 اپریل تک مردم شماری مکمل کی جائے گی، یعنی 14 اپریل کو 90 دن مکمل ہوتے ہیں صوبائی انتخابات کے حوالے سے۔ وہ ان 90 دنوں کے اندر کم از کم جو ہے وہ انتخابات نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے وفاق جو ہے وہ یہ کہہ چکی ہے کہ ہم ان تمام معاملات کے اوپر جو انتخابات جو ہے وہ مردم شماری کے بعد ہی ممکن ہو پائیں گے۔ اور پھر آج ایسی ہی بات جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی فرمائی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاق اور صوبوں یعنی اکائیوں کا ایک ہی دن میں انتخاب یا ایک قریب انتخاب ممکن ہے، ہر روز انتخابات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن میں بھی اہم اجلاس ہوا تھا، انتخابات پہ بریفنگ ہوئی تھی، اور اس میں بھی IG خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری جو ہیں انہوں نے اپنے فنڈز کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے تحفظات رکھے ہیں، اور IG خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو خارج از امکان جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس اس وقت تک اتنے ذرائع موجود نہیں ہیں کہ تقریباً 57,000 کہا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی کمی ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ FC کے جوانوں کو اور فوج سے آپ رابطہ کریں اور ان کا بندوبست کیا جائے۔ تو کیا انتخابات جو ہیں وہ ممکن ہو پائیں گے 90 دن کے اندر صوبائی انتخابات؟ اس سلسلے میں پشاور لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشنز بھی داخل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے آج غیر ملکی جو صحافی ہیں ان سے بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میری رقم جو ہے وہ پیشہ ور قاتلوں کو دی گئی ہے اور اس کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، یعنی ان کو یہ ثبوت اب عدالت میں بھی پیش کرنے ہیں، کیونکہ آصف زرداری صاحب آلریڈی اس معاملے کے اوپر عدالت جا چکے ہیں، اور جیل بھرو تحریک کا آغاز بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کریں گے، اور یہ یاد رہے کہ انہوں نے مشروط کیا ہے کہ یہ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ تب ہوگی اگر ان کو انتخابات نہ ملے۔ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے پاکستان کی سیاست، معیشت، معاشرت تمام کی تمام اس وقت بنگلی میں ہے۔ اس بنگلی کو کھولنے کے لیے، راستے پیدا کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کون قربانی دے گا، کس طرح دے گا، اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے انقرہ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ فرقان حمید صاحب ہیں اور دیگر ہمارے مہمان جناب عبدالقادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے
रुकने कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। अतर काज़मी भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि मारूफ तबसरा निगार, तज्जिया निगार लंदन से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फुरकान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फुरकान साहब, एक तो आप बताइए कि क्या सूरत हाल है। थैंक गॉड कि आप और आपके ख़ानदान सब खैरियत से हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है तुर्की में? वज़ीर आज़म ने एक फ़ंड का ऐलान किया है, वो ख़ुद भी जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप मौजूद हैं। क्या हालात हैं इस वक्त तुर्की और शाम के भी? देखा जी, ये दुनिया का मेरा ख्याल है बदतरीन, जैसे तुर्की के सदर जो है रजब तैयब एर्दोगान कह चुके हैं कि दुनिया का बदतरीन जो है ये ज़ल्ज़ला है। ये नहीं, तकरीबन सदी के बाद इतना बड़ा ज़ल्ज़ला तुर्की में आया है। ये 7.7 और 7.6, ये दो ज़ल्ज़ले ऊपर नीचे एक ही दिन रोज़ आए। एक सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4:17 पे आया था, और दूसरा ज़ल्ज़ला जो है वो दोपहर के बाद 1:13 पे आया था, जो 7.6 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला था। यानी ऊपर नीचे जो है एक ही रोज़ दो ज़ल्ज़ले आए हैं। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। आफ्टर शॉक्स जो पड़ रहे हैं, आफ्टर शॉक्स अभी भी रुके नहीं हैं। वो अभी भी इलाके से जो खबरें आ रही हैं जा रही हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि पूरा इलाका जो है सीरिया बॉर्डर के साथ जो 10 सूबों वाला एरिया है, वहाँ पर शदीद बर्फबारी हो रही है। दर्जा हरारत जो है वो -15 के करीब, ये -2 से लेकर 15 के करीब है। गाजियांतेप हो, अदियामान हो, उर्फा हो या मेरसीन हो, या 10 सूबे जो हैं, वहाँ पूरा एरिया जो है वो बड़ा ही ठंडा है। और ख़ास तौर पर जो इमारतें जो मस्मार हुई हैं, लोगों को वहाँ पे बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। वो घरों के अंदर रहें या घरों के बाहर रहें, वो आप इसी तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है कि क्या किया जाए। जी फुरकान साहब, ज़रूरियात वहाँ पे क्या हैं? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी मदद करना चाह रही है, हुकूमत तो करने का कह चुकी है। वहाँ पे क्या ज़रूरत है इस वक्त इमीडिएटली कि अगर लोग दे सकें, और एहतियात को किस तरह से? एक तो पाकिस्तान की हुकूमत का फ़ंड है, लेकिन जो वहाँ पे देना चाहते हैं वो कोई तरीक़ा है? वहाँ पे ज़रूरियात क्या क्या हैं इस वक्त, वो बताइएगा। सबसे जो ज़रूरत महसूस की जा रही है वो कंबलों की जा रही है, और ख़ास तौर पर टेंटों की जा रही है। क्योंकि लोग जो है वो घरों के अंदर रहना नहीं चाहते, लेकिन टेंट होंगे तो शायद वो उसमें कुछ अरसे के लिए क्याम कर सकेंगे। फिर लोगों को अगरचे होटल्स वगैरह में हुकूमत तुर्की ने जो है इस सिलसिले में इक़दाम उठाए हैं, और होटलों में और हॉस्टल्स में उनको बसाया जा रहा है। लेकिन लोग फिर भी जो है वो टेंटों में रहने के लिए कर रहे हैं। टेंटों में रहने के लिए भी उनको कंबलों की इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो कंबलों की ज़रूरत है। अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अद्वियात भी, खुराक भी, बिस्किट और ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, पानी की बोतलें चाहिए होंगी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। सर, पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत से हैं, उनके बारे में क्या इत्तलात है? खैरियत से हैं? कोई आपके पास इस हवाले से इत्तलात हो? इस सिलसिले में मेरी सफारत खाने पाकिस्तान से बात हुई है। कोई भी पाकिस्तानी जो है उस इलाके में मुतासर नहीं हुआ। किसी भी पाकिस्तान की ना ज़ख्मी होने की या ना हलाक होने की या जहाँ बैक होने की कोई इतला नहीं मिली। इसलिए कहा जा सकता है पाकिस्तानी जो भी हैं, मेरी खुद भी उन लोगों से बात हुई, सब जो है अभी तक महफूज हैं। कोई किस्म की कोई खबर उनसे जो है वो नहीं मिली है। इसका मतलब यही है कि वो सब महफूज हैं, क्योंकि उस इलाके में इतने पाकिस्तानी नहीं थे जितने आमतौर पर इस्तांबुल या अंकारा में आबाद हैं। उस एरिया में बहुत ही कम पाकिस्तानी थे, इसलिए अल्लाह के फजल से वो सारे पाकिस्तानी महफूज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान हमीद साहब, हम आपसे इत्तलात लेते रहेंगे। आपने ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात और ख़ास करके जो सियासी सूरत हाल और फिर मुआशी सूरत हाल है उसमें क्या होगा। सबसे पहले अतर मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अभी आज आपने सुना कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ वो ख़ुद से करेंगे, यानी वो अपनी गिरफ़्तारी पेश करेंगे। उसके लिए उनको कोई जो क्राइम है वो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो पहले से जो उनके केसेस हैं उनकी भी, जैसे टेरियन वाइट केस है वो 9 को लगेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नाअहल भी वो हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे सकते हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट वक्त से पहले तो प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल होगा, लेकिन जब देंगे वो गिरफ्तारी तो सबको नजर आ जाएगा कि वो गिरफ्तारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पे जो इशू है, मेन इशू आसमा, वो ये है कि वो किस चीज के ऊपर गिरफ्तारी दे रहे हैं या किस चीज के ऊपर वो ये तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। इंतखाबात के ऊपर आपने भी जिक्र किया कि जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं, और वो हुकूमत कह रही है कि वो इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि जी इंतखाबात करवाए जा सकें। एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले आप
آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت سے اسمبلی توڑی گئی اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی، اور اسمبلیوں کے بعد آلدو کہ آئین کے اندر بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے ہیں، لیکن حکومت کی خواہش ہے کہ سب کچھ ہو جائے، الیکشنز نہ ہوں. تو وہ میرے خیال میں ایک مین ایشو ہے جس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک چلاؤں گا. اب دیکھتے ہیں یہ تحریک کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، حکومت جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہے، اٹل ہے کہ وہ آئین اور قانون کو ناکام بنائے گی اور 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے دے گی. اچھا، یہ اب چونکہ آئین اور قانون کی بات ہے، اس سے پہلے کہ میاں صاحب کے پاس جاؤں، عبدالقادر مندوخیل صاحب، یہ ظاہر ہے نوشتہ دیوار لگ رہا ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات نہیں ہوں گے، جو اس وقت تک لگ رہا ہے. الیکشن کمیشن کی الگ سے رپورٹس ہیں، مردم شماری الگ شروع ہو گئی، ڈیجیٹل مردم شماری. کیوں آپ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں انہوں نے اسمبلی توڑی؟ کس پاگل نے اس کو بولا کہ اسمبلی توڑی، یا کس جادوگر نے اس کو بولا تھا؟ سب سے بڑی صوبے کی اسمبلی آپ نے توڑی، پھر پختونخوا کی توڑی، پھر 172 ممبران کے استعفے دیے، اور آخر میں جب 45 جگہ تو جا کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیے. عقل آب آئی ہے اس کو؟ نہیں، وہ انتخابات چاہتے تھے نا، نہیں، اس لیے کس بات کون کے ورنہ کون انتخابات؟ اپنی حکومت کس توڑتا؟ بات کی انتخابات چاہتے ہیں اور کس قانون کے تحت چاہتے ہیں؟ کیا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اسمبلی کا توڑنا یقیناً وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے، مگر ایک شخص جو نائل ہو چکا ہے الیکشن کمیشن سے، وہ اس کو ہدایت دے کے اور اس کی ہدایت پہ کرے، یہ کون سا قانون ہے؟ بتائیں مجھے. کب قانون دان بڑے بڑے اس کے وکیل بیٹھے وہ ہوئے، کہتے ہیں آئین شکنی ہوگی اگر آپ نے، بھائی ظاہر ہے آپ کہ بتاؤ آئین کہ تو کہتے ہیں آئین 90 شکنی دن. تو آپ نے کی، آپ نے کون سے آئین کے تحت آپ نے ایک نائل شخص نے ڈائریکشن دی اپنی وزیر اعلیٰ کو اور اسمبلی توڑوائے؟ کون سا آئین، کون سا قانون بتائے؟ لیکن آپ 90 دن کے اوپر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ کیا پرویز الہی یا محمود خان نے اپنی مرضی سے اسمبلی توڑی؟ آف کورس نہیں توڑی، لیکن اس کا کوئی آپ بھی تو عدالت میں نہیں گئے نا سر اس کے اوپر. اسما بی بی پہلے اس بات کا جواب دے، نہیں توڑی تو یہ بات تو پھر اطہر کاظمی صاحب بھی مان لے کہ ایک نائل شخص نے اس کو غلط ہدایت دی ہے، تو جو غلط ہدایت دی ہے تو پھر کس بات کی الیکشن مانگ رہے؟ چلو میں مان لیتا ہوں الیکشن سے ہم نہیں بھاگ رہے. اب دوسری بات پہ آ جائے، کیا پچھلی بجٹ میں، میاں لطیف صاحب بھی سن رہے ہیں، پچھلی بجٹ میں 5 ارب روپے مردم شماری کے لیے کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں رکھی؟ کیا سپریم کورٹ کا ڈائریکشن موجود نہیں ہے کہ دسمبر 2022 سے پہلے آپ نے مردم شماری کرانی؟ اب بھی جو الیکشن 2018 کا تھا وہ کرا لو اسی پرانی پہ. تو اب کیا پرانی پہ کرائیں گے پھر؟ اور پھر اس کے بعد یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے خود لکھا تھا کہ کہا تھا کہ دسمبر 22 تک آپ نے مردم شماری کرنی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا بھائی بجٹ پاس ہو گیا، 5 ارب روپے میں فگر بتا رہا ہوں تو آپ بھی تو پچھلے 8-9 مہینے سے ہیں، پھر آپ ہی آتے شروع کر دیتے کام. دیکھیں میکسی میرا اب سب سے دیکھو آسما، یہ ساری باتیں تو اس کے علاوہ ہے. 70 ارب روپے جو نا الیکشن کمیشن کے اخراجات ہے. کیا یہ ملک جو پہلے سے انہیں کوکھلا کر کے سائفر فلانا ڈرامے کے ذریعے وہ آڈیو ٹیپ آ گیا، ان کے ذریعے انہوں نے ملک کو سری لنکا 3 ٹکڑے کرنے کی جو ناپاک خواب دیکھے تھے، کیا یہ ملک اس کے متعمل ہو سکتی ہے جو 70 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دی؟ اور کس بات کی دی کہ ایک پاگل شخص کہنے پہ اسمبلی توڑو الیکشن کراؤ، اسمبلی توڑو الیکشن کراؤ، کس بات کی کرائے؟ اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن جیسا کراچی کے الیکشن ہو گئے تھے جو اس سے پہلے جو 9 حلقوں کے تھے جس میں سے 2 پیپلز پارٹی نے چینے، اس نے وہ نہیں دیے. وہ یہاں کو کون سی لوگ ہے، کون سی مخلوق ہے؟ آپ الیکشن پہ الیکشن، ملک جو نا معاشی صورتحال بھی ہے آپ کو. اچھا پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائے اور یہ اس کی سیٹیں آدھی رہ جائے یا پورے رہ جائے تو یہ مانے گا اس کو، پھر بولے پھر الیکشن کرو. اچھا یہ میاں صاحب اب کیا پی ایم ایل این بھی یہی سوچ رہی ہے؟ کیونکہ پنجاب کے اندر تو پی ایم ایل این کو الیکشن لڑنا ہے وہاں پہ، کیا آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ انتخابات کو 90 دن کے بعد یا اگلے انتخابات، جو کہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ الگ الگ انتخابات کروائیں، تو پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے سر ایز اے پارٹی، کیا سوچ رہی ہے؟ اسما شکریہ آپ کا. میں گزارش یہ کروں گا کہ ابھی جو مندوخیل بات کر رہے ہیں نا، بات وہ درست ہے کہ جو یہ کہتا آیا ہے یہ ساری چیزیں آج وہی دہرائی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب خود اقتدار میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ الیکشن بیفور نہیں ہونے چاہیے، جبکہ ہم مطالبہ پچھلے 4 سال سے کرتے آ رہے تھے، اور یہ کہتے تھے ٹرم پوری ہونی چاہیے، اس کے بعد دیکھا جائے گا. اور جو بھی حالات رہے اس وقت، مگر اس کو یہ دیکھے بغیر یا اس کو سنے بغیر یہ بندہ کہتا تھا کہ نہیں ٹرم پوری ہوگی تو الیکشن ہوں گے. اب اسی طرح جو ابھی بات کر رہے ہیں مردم شماری کی، یہ بھی انہی کا فیصلہ تھا، یہ ہمارا نہیں، مگر یہ 2 صوبوں کا بھی مطالبہ تھا اور ہے
کہ مردم شماری کے بغیر نئی حلقہ بندی کے تحت الیکشن کروائے جائیں۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے دور اقتدار میں ایک الیکشن پہ اپنی مرضی کا رزلٹ نہ آنے پہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے سکتا ہے اور الیکشن کمیشن ثابت کرتا ہے کہ اس نے دھاندلی کی ہے اور وہ بندے ملوث جو ہیں ان کو بھی پبلک کر دیے جاتے ہیں نام، تو اس کو اس بیس پہ آج تک اس کی دشمنی ختم نہیں ہو رہی الیکشن کمیشن سے کہ وہ میری مرضی کا نتیجہ کیوں نہیں آیا۔ آج مجھے کوئی یہ بتائے کہ کبھی 30 سیٹوں کے الیکشن، کبھی 32 سیٹوں کے، اور کبھی 2 صوبوں کے، اور اس کے بعد جنرل الیکشن، اور یہ بات درست ہے کہ کیا یہ پاکستان متحمل ہے اتنے اخراجات کا، اور کیا یہ پاکستان متحمل ہے کہ ایک شخص ایک نتیجہ آنے کے بعد اس کی مرضی کا نہ آئے تو اگلے دن وہ نئی بات کر دے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں وہ کر رہا، 97 میں بھی ایک سیٹ اس نے نہیں لی تھی تو الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد اور پورے انتخابات کے نتائج کو ناقبول کیے اس نے۔ بات تو آئین پہ عمل درآمد کی ہے نا، اور آپ جو پی ڈی ایم کی اب آ گورنمنٹ جائیں ہے آئین پہ، جی، تو آئین جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کروائیں آپ۔ پہلے میری اگر عرض سن لیں نا جی، کہ اگر آئین کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس شخص نے آئین کے مطابق کوئی ایک کام کیا ہو 4 سالوں میں، کوئی ایک مطالبہ ہو ان 8 ماہ میں۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ شخص جا رہا تھا تو قاسم سوری نے ڈپٹی جو اسپیکر تھے اس نے کیا رول ادا کیا تھا؟ پنجاب میں جب عدم اعتماد ہو رہا تھا تو اس وقت کے اسپیکر سے کیا رول ادا کروایا گیا، اور گورنر اس وقت کا جو تھا اس سے کیا اس نے فیصلے کروائے؟ یہ ساری چیزیں بھی آپ سامنے رکھیں۔ اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ شخص کسی ایک جگہ رک نہیں رہا، اس کا قطعاً مقصد انتخابات نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ میں کس طرح 2018 کی طرح سہولت کاروں کے ذریعے اپنی چیئر پر جو اس کو دی گئی تھی 2018 میں اس پہ کیسے بٹھایا جائے گا۔ اچھا، دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے جی کہ آئے روز یہ جو کہتا ہے کہ جناب میں مرنے والا ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کبھی آسمہ آپ نے سنا ہے کہ کسی ریاست کے اداروں پہ اور یہ الزام لگایا گیا ہو کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں اور مجھے قتل کرنے کی منصوبہ بندی بنائی ہے؟ آج موصوف فرما رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہوتا ہے اور ایک ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پھر میں کیا اس گفتگو سے یہ اخذ کروں کہ جو ایجنسیوں کے لوگوں پہ یہ نام لے رہے ہیں کہ وہ میرے قتل کی منصوبہ بندی میں شامل ہیں، کیا ادارے جو ہیں وہ پیسے لے کر اس کا پوری دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی، کیا خیال کرے گی؟ جو موصوف کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ یہ تو قتل کی جو بات کی ہے انہوں نے کہا جی میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ میں پیش کروں گا، یہ بات بھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ انتخابات کے حوالے سے عمران خان صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت کسی طرح کا بھی انتخاب جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے اس کے نتائج، تو پھر کیا فائدہ؟ دیکھیں یہ خام خواہ اگر ہمیں کمپلیکیٹ بنانے کی چیزوں کی شوق ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ سامنے نظر آ رہا ہے پوری قوم کو، یہ ڈیجیٹل دور ہے، کیا پوری قوم کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ یہاں پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ اسمبلیاں توڑو ہم انتخاب کروا دیں گے، اب یہ کیوں بھاگ رہے ہیں انتخاب سے؟ بیسک چیز ہے کہ ان کو شکست نظر آ رہی ہے، آئین میں سامنے لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اب اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ عمران خان اگر اپنے دور میں انتخابات نہیں کرواتا تھا تو یہ بھی نہ کروائیں، قومی اسمبلی کے مت کروائیں، جب مدت پوری ہوگی تو اس وقت کروا دیں۔ اب اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن کے اندر کروانے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح مندوخیل صاحب نے فرمایا کہ ایک نااہل شخص ہے اس کا حکم آیا، بھائی اس کا کون سا کوئی ریٹرن حکم ہے یا کس جگہ پہ انہوں نے حکم دیا اور وہ کہاں سے نااہل ہے؟ ہم نے تو یہاں پہ دیکھا کہ آپ کے ایک سزا یافتہ نااہل شخص لندن سے بیٹھ کے حکومت کی میٹنگز میں شرکت کرتا ہے، پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے کہا جی میاں صاحب اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، میاں صاحب اس میٹنگ سے، تو میاں صاحب کس قانونی حیثیت سے اس میٹنگ میں شرکت کرتے تھے؟ تو عمران خان تو ابھی بھی الیکشن لڑنے کا ہے نہیں، مگر جو اسمبلی توڑنے کا ہے نا اس میں آج نقطے پہ بات بھی کی ہے سعد رفیق صاحب نے۔ نہیں وہ 2 وزراء کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے اعلان کیا نا۔ یہ تو خام خواہ اس میں دیکھنا ٹو بی آنیسٹ بہانے ڈھونڈنے والی بات ہے۔ اس دور کے اندر آپ عوامی شعور کی اس طرح توہین نہیں کر سکتے۔ اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، اگر وہ یہ مسئلہ تھا تو گورنر صاحب نہ توڑتے اسمبلی، چلے جاتے عدالت میں بتا دیتے کہ یہ جناب یہ سمری غلط ہے۔ کیوں ٹوٹی پھر اسمبلی؟ کیوں نہیں انہوں نے چیلنج کیا؟
लेकिन मतलब ये तो अब इंतखाबात से भागने वाली बात है। वो कोर्ट तो गए थे मगर अतर काजमी साहब कोर्ट गए थे, लाहौर हाई कोर्ट गए थे, परवेज इलाही साहब गए, फिर कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई, उसके बाद जाके फिर समरी पे मंदोखेल साहब मैं समरी पे अर्ज कर रहा हूँ ना, वो समरी अगर आप समझते हैं कि गैर आईनी थी तो उसको चैलेंज कर देते, तो कर दिया ना चैलेंज किया था, लेकिन फिर वापस भी ले लिया था ना। नहीं वापस यूं ले लिए असमा साहबा, अतर साहब वो इस वजह से वापस लिए कि वजीर आला ने लिख के दिए, कोर्ट ने उसको पाबंद किया कि आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, तब जाके लिए। अच्छा, लेकिन मियां साहब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि अभी कहा है अतर ने कि अगर मियां साहब फैसले कर सकते हैं तो इमरान खान साहब क्यों नहीं कर सकते। और आज इमरान खान साहब ने शुबे का इजहार किया है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनको नाअहल कर दिया जाए, और अभी टेरियन वाइट केस भी है परसों, उसके ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लार्जर बेंच बन गया आज। मियां साहब आसमा, अतर साहब मेरे छोटे भाई हैं, मगर क्योंकि आजकल जब ये कहते हैं ना उसके बाद आया हुआ सही मेरे खिलाफ है तर्जमानी का तो तैयार हो ये इनको तर्जमानी का जो शौक आया हुआ है, मैं इनकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अतर काज़मी साहब ये हमारी मुश्किल आसान कर दें पूरी कौम की, कि जो मसूफ 8-9 साल से पेंडिंग केस हैं उनके फैसले आप सुबह करवा दें, परसों इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं। यार ये क्या तरीका है कि तोशा खाना में भी आप फॉरेन फंडिंग केस में भी आप बेटी, हाँ मुझे ये हरगिज़ आप आसमा शराजी मेरी छोटी क्योंकि बहन है, बेटियों की तरह हैं, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, मगर क्या अतर काज़मी साहब आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक बंदे पे आप, बल्कि आपने किसी प्रोग्राम में कहा था कि कल कोई ये कहेगा कि फलां की 3 बेटियां हैं तो क्या वो साबित करेगा कि मेरी बेटियां नहीं हैं। भाई आजकल के दौर में मुश्किल नहीं है, डीएनए करा लें, पता चल जाएगा कि कोई बंदा झूठ बोलता है, गलत करता है, और इसके लिए तो और आसान है। इमरान साहब डीएनए हो चुका है, अमेरिकन कोर्ट का फैसला आ चुका है। अच्छा, मैं इस पे ब्रेक के बाद बात कर लूं मियां साहब, मैं इस पे बात करती हूँ। ये बात इंपॉर्टेंट, चूंकि ये केस चल रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नौयत का केस है, और इमरान खान साहब ने आज भी कहा है कि टेरियन वाइट केस में जो है वो मेरे खिलाफ बहुत अच्छा हुआ है कि लार्जर बेंच बन गया, जो रिपोर्ट हुआ है मैं उसको कोट कर रही हूँ। तो वो क्यों कह रहे हैं कि लार्जर बेंच बन गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है कि वो इनकार या इकरार जो है उन्होंने अभी तक नहीं किया। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ये जो बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने आज अपने खदशे का इजहार किया है कि उनको नवाज शरीफ साहब नाअहल कराना चाहते हैं, तो इस पर हम बात कर रहे थे। मंदोखेल साहब, इमरान खान साहब के खिलाफ अभी टेरियन वाइट केस है, तोशाखाना केस है, ममनू फंडिंग का केस है, उनके खदशात अपनी जगह पे हैं। मतलब आपको लगता है कि 62-63 के ऊपर मेरिट पे होगा, या माजी की तरह पाकिस्तान के जो सियासतदानों को नाअहल किया जाता रहा है, लाइक इट और नॉट, वो रिपीट टेलीकास्ट होगी? देखिए, ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस है, वो सीता वाइट वाला, इसकी बेटी वाला, इसका मेरे पास अमेरिकन कोर्ट का फ़ैसला पड़ा हुआ है और बाकायदा ये कोर्ट केस तफ्तीश हो चुका है, इमरान खान साहब के ऊपर साबित हो चुका है, और मैंने असम्बली के फ्लोर पे ये आवाज़ उठाया, सवाल किया, मुझे जवाब। अली जैदी जो इनका सिंध का सदर है, वो कस्टोडियन है, उसके अकाउंट से उस लड़की को पैसे जा रहे थे। मैं तो असम्बली के फ्लोर पे, आपके पास सबूत है? क्योंकि देखिए कोई भी कुछ भी मेरे पास नहीं सबूत, तो मेरे पास कोर्ट का फैसला है, मेरे पास अमेरिकन कोर्ट का फैसला है जिसमें अली जैदी साहब के ऊपर लिखा नहीं, अली जैदी का उसके ऊपर नहीं लिखा होता। हाँ। अली जैदी जो है ना, ये मुझे पीटीआई के लोगों ने बताया कि वो कस्टोडियन है, और मैंने असेंबली में सवाल किया अली जैदी से, किसी ने जवाब नहीं दिया। वो कस्टोडियन है, वो बाकायदा इसके अकाउंट से उस बच्ची को पैसे दे जा रहे थे, और अमेरिकन कोर्ट का फैसला तो सबके पास है, आपके चैनल में भी लोगों के पास पड़ा होगा, और वो आप गूगल, और फिर आपको याद होगा जो नहीं, उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपने असासों पे, गोशवारों के अंदर अपने बच्चों की तादाद दुरुस्त नहीं लिखी। ये है ना, ये टेरियन वाइट केस है ना। जी जी जी, ये भी है, और बाकी दूसरा इशू बन जाएगा, वो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये तो मेन इशू है कि आपने उसमें, और फिर एक जो साबिक चीफ जस्टिस थे उसके सुप्रीम कोर्ट के, उसकी पार्टी का एक बंदा था, उसने कराची में चैलेंज किया, कराची में चैलेंज करके फिर उसको उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनाया, वो केस विड्रॉ कराए। दूसरी बात ये कि वो केस तो बिल्कुल क्लियर कट केस है, 100% ये लार्जर बेंच पे खुश हो रहा है। हाँ। 100% इस शख्स ने नाल होना। आपको मैं एक और मिसाल दूं, चलो मैं नाम नहीं लूंगा, एक शख्स और थे जिसने एक अपनी बीवी को छुपाया था, ठीक है,
اور اس کے بعد وہ بیوی آئی ہے باقاعدہ کورٹ میں, اس نے کہا بھی کہ بھائی میں اس کی وائف نہیں ہوں, تب بھی کورٹ نے نہیں مانا. یہ اب اطہر یہ تو جو عمران خان نواز شریف صاحب کا کیس تھا اس میں بھی ان پہ الزام یہ لگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جو تنخواہ تھی, کیونکہ پاناما چل رہا تھا لیکن اقامہ کے اوپر ان کو نااہل کیا گیا, وہ انہوں نے لی نہیں, اور وہ نہ لی جانے والی تنخواہ جو ہے ڈکلیئر نہیں کی گئی. یہاں پہ تو اتنا بڑا ان کے اوپر کیس ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں کہ لاجر بینچ بنا ٹوٹل جو نائل ہو چکے اس وقت جی فیصل واڈا سمیت ان معاملات کے اوپر. اچھا, پہلی جس طرح میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی پروگرام میں کہا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں تو وہ کس طرح ثابت کرے, میں نے کبھی یہ نہیں کہا. میں کبھی بھی کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے نہ کامنٹ کرتا ہوں نہ بات کرتا ہوں. ہاں, اب اس چیز کے اوپر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے, قوم کیا دیکھ رہی ہے کہ 3-3.5 سال عمران خان نے حکومت کی, ان کو کچھ نہیں ملا, ان کو کچھ نہیں ملا, یہ اٹھا کے کیا لائیں؟ یہ کبھی اس کے نکاح میں چلے جاتے ہیں, کبھی یہ اس کی ذاتی زندگی میں چلے جاتے ہیں, کبھی کسی اور جگہ میں چلے جاتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا, کبھی اس کی بیگم کو ٹارگٹ کرتے ہیں. بھائی اگر اس نے کوئی کرپشن کیا ہے, کوئی ایسا کیا ہے تو آپ اس کو ضرور نااہل بھی کروائیں, سزا بھی دلوائیں, لیکن یہ شو کرتا ہے, ڈیسپریشن شو کرتا ہے کہ وہ مقدمہ جو پہلے عدالتیں پاکستان میں باہر پھینک چکی ہیں, یہ مقدمہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ 4 سے 5 دفعہ پہلے بھی عدالتوں میں جا چکا ہے. افتخار چودھری وہ جو پی سی او جج تھے جنہوں نے مشرف صاحب کا سے حلف لیا تھا پی سی او کے, وہ افتخار چودھری بھی اس مقدمے کو اٹھاتے رہے ہیں, اس وقت بھی عدالتوں نے باہر پھینک دیا تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک پہلا ایک گھسا پیٹا چیز ہے, بار بار اس کو اٹھایا جاتا ہے, لیکن یہ شو کرتا ہے کہ یہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں. اطہر صاحب یہاں پر افتخار چودھری مجھے یاد ہے, اس کا جو سندھ کا صدر تھا اس نے کیس کیا ہے, اس کو عدالتوں نے باہر نہیں پھینکا, اس وکیل کو انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل کرا کے ڈپٹی اٹارنی جنرل لگایا, تب جا کے وہ کیس انہیں وڈرا کرا ہے. میں آپ کو نمبر بتا سکتا ہوں, اسی کا آپ ریفرنس بھی دیتے. لیکن میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات چلے, یہ تو اپنی جگہ پہ اب چل رہا ہے یہ معاملہ کورٹ کے اندر, لیکن جو اطہر نے بات کی ہے کہ آپ کو کرپشن کے اوپر کچھ نہیں ملا, بات بہت کہتے رہے, توشہ خانہ کے اوپر بھی اب ٹرائل شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے اس پہ اسٹے تھا, لیکن نیب کے جو معاملات ہیں وہ پھر اگر کوئی ایسے کیسز تھے, وہ کہا جاتا ہے انہوں نے تیار کیے ہوئے, وہ کیوں نہیں پھر پیش کرتے, کیوں نہیں آپ بناتے کیسز؟ صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. آسما تھوڑا مجھے ٹائم دیجیے گا. گزارش یہ ہے کہ واقعی یہ بات اطہر کاظمی صاحب نے نہیں کی تھی, اطہر صدیق صاحب نے کی تھی جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے. ہاں, اب اظہر صدیق سوری. ہاں, اب آ جائیں جو بات کر رہے ہیں میرے بھائی اطہر صاحب کہ ان کو 4 سال کی ان کی حکومت میں کوئی کرپشن نظر نہیں آئی تو انہوں نے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 40 سال نواز شریف نے اقتدار میں رہے, اپوزیشن یا اقتدار میں, تو آپ کو 40 سال میں ان کا ایک دمڑی کا بھی کرپشن کا پیسہ نظر نہ آیا, تو آپ نے اقامہ پہ ان کو نااہل کر دیا, یہ بھی مان لیا کریں. اور دوسرے ہی سانس میں یہ بات ضرور کیا کریں کہ 4 سال عمران خان کے تھے جو, اس میں بھی تمام ادارے اس کی کنٹرول میں تھے, انصاف کے اور انٹیلیجنس اداروں سمیت. تو آپ ایک دمڑی کا اس وقت بھی نواز شریف کی کرپشن نہ نکال سکے, جو آپ اس کو ڈاکو چور لٹیرا کہتے ہیں, مگر آپ اس پہ ثابت نہیں کر سکے. تو آ جائیں اب عمران خان پہ. تو بھائی آپ کہتے ہیں کہ 8 ماہ ہو گئے آپ کو حکومت میں, آپ کو 1 روپیہ اس کا نکال نہیں سکے. نہیں, 8 ماہ کی حکومت نہیں, 1.5 ماہ کی حکومت ہے, جس میں تھوڑے سے ابھی اختیار ملے ہیں, تھوڑے سے. اطہر صاحب 1.5 ماہ کی, 8 ماہ سے کوئی اختیار نہیں تھا. نہیں, آپ مطلب اپریل میں آپ لوگ آئے تھے سر, 1.5 ماہ کیسے؟ آپ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد کا, آج عمران خان صاحب کہہ رہے جنرل باجوہ کی پالیسیاں چل رہی ہیں, آپ کہہ رہے جنرل باجوہ کے بعد آپ کو اختیار ملا. 13-14 جماعتوں کی جمہوریت ہے, 13-14 جماعتوں کی جمہوریت ہے. نہیں تھے. ایک جملہ کہوں گا, صرف ایک جملہ. 13-14 جماعتوں کی جمہوریت دیکھیں, آسما کے ایک 22 گریڈ کے افسر کی تعیناتی ہوئی تو ان کی حکومت شروع ہوئی. یہ اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں, یہ تو عمران خان صاحب نے بھی بولا. یہ میرے خیال میں یہ بااختیار حکومت ہے, پہلے اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں شامل مت کریں. اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہوگی, آپ کیوں ان کو بیچ میں شامل کریں؟ جی میاں صاحب میں اطہر صاحب کے صبر کا بھی عالم دیکھ لیں, ان کا حوصلہ دیکھ لیں کہ اپنے لوگوں کے متعلق یہ ایک لفظ نہیں سننا چاہتے, سچا بھی, اور ہمارے متعلق سب کو جھوٹ بولتے رہتے ہیں, ہم وہ بھی سنتے ہیں بڑے حوصلے سے.
मैं ये कहूँगा कि आप जो बात कर रही हैं ना आसमा, 23 नवंबर रात 12 बजे 2022 उसके बाद थोड़ी सी आज़ादी मिलना शुरू हुई। जो कहते हैं ना ए पॉलिटिकल अदारा हो गया, एक अदारा ए पॉलिटिकल हुआ है या हो रहा है, मगर जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहते थे कि 3 अदारों ने मिल के इस बुत को तराशा है, अभी 2 अदारे जो हैं ए पॉलिटिकल नहीं हुए, ना उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसा आया है। तो मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि क्या जो आज रिलीफ इमरान खान को अदालतों से मिल रहा है, आप देखें ना कि आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, मगर मासूफ जो हैं वो क्योंकि उनका आज मजाज ठीक नहीं था तो वो नहीं गए, मगर बाकी जगह जहां उन्होंने जाना होता है वहां वो टांग उसी के साथ चले जाते हैं, और जब किसी को मिलना होता है टांग पे टांग रख के भी मिल लेते हैं, मगर वहां जाना क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी। मियां साहब ये जवाब हम लेंगे, ये सवाल भी करेंगे, मगर एक जुमला जी आसमा 1 सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूं कि अतर काज़मी साहब, नवाज शरीफ जिस शख्स का नाम है उसके सीने में बहुत से कौमी राज हैं, मगर उसने आज तक अपने आप को मुसीबत में होते हुए भी उन राजों से पर्दा नहीं उठाया। अच्छा। जो मासूफ उनको धमकियां देते हैं अदारों को, अब ये कर रहे हैं। अब सर मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद अतर को भी सही ही पूछेंगे कि अब होगा क्या, अब होना क्या है, और मंदोखेल साहब भी हैं, मियां साहब भी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अतर अब प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, आपको लग क्या रहा है? एक तो मईशत के हालात बुरे हैं और फिर नागुज़ीर हालात बनते जा रहे हैं बकौल मंदोखेल साहब के इलेक्शन ना कराने के, होगा क्या? देखिए, पहले तो मैं मुशर्रफ साहब के ऊपर छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। कल मियां साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, मियां साहब ने ट्वीट की और एक तरह से उसके ऊपर दुआ लिखी। दूसरी तरफ हमने सेनेट में देखा, कहा गया कि जी एक शख्स जो फोत हो गया उसके ऊपर हम दुआ नहीं करेंगे। तो मियां साहब जो मेन इफेक्टी थे, अगर मुशर्रफ के साथ अगर किसी की कोई पर्सनल कीना या कोई जाती दुश्मनी हो सकती थी तो वो मियां साहब की हो सकती थी, लेकिन मियां साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने भी मुशर्रफ साहब के हवाले से एक ट्वीट की, लेकिन वो अच्छा होता उसी ट्वीट के अंदर वो मुआहिदा भी लगा देते हैं एनआरओ जो उनकी पार्टी ने निगोशिएट किया था और डील की थी मुशर्रफ साहब के साथ। मोहतरमा को कत्ल भी किया गया था ना, मोहतरमा की शहादत। वो तो देखें, मोहतरमा ने उसी डिक्टेटर से डील करके मोहतरमा आई थी, उसी डिक्टेटर से डील करके इन लोगों ने अपने मुकदमात माफ करवाए थे। तो ये भी तारीख का हिस्सा है। वो तो आप एस्टेब्लिशमेंट से डील करके, वो इमरान खान साहब भी एस्टेब्लिशमेंट से डील करके आए थे। इतना प्रिंसिपल कोई नहीं था। वो जो मोहतरमा के अपने अल्फाज में आपको बताता हूँ, मोहतरमा ने कहा कि मैं किसी वक्त भी मुशर्रफ के साथ मुआहिदा कर सकती हूँ, मियां साहब के साथ नहीं करूंगी क्योंकि वो बड़ा डिक्टेटर है। अच्छा चले, मैं इसके ऊपर ठीक मियां साहब जी थोड़े से करना चाहता था। दूसरी बात ये है कि मैं जो आपने कहा कि अब चीजें किस तरफ जा रही हैं, देखिए बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शन होने चाहिए, असेंबलियां टूट चुकी हैं, अब इसमें हर तरह की तौजीहात पेश की जाएंगी। और मेरे जो भाई हैं कादिर मंदोखेल साहब, ये ब्रिलियंट लॉयर्स हैं, कानूनदान हैं, ये कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ हो जाए पर इंतखाब ना हो। अच्छा मियां साहब, आपका कमेंट सर? नहीं, मेरा ख्याल है अतर काज़मी साहब ज़्यादती करते हैं। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने ज़ाती हैसियत में उसको माफ़ कर सकते हैं, अतर काज़मी साहब ज़ाती तौर पे उसको माफ़ कर सकते हैं, मगर रियासत नहीं माफ़ कर सकती, कौम नहीं माफ़ कर सकती। रियासत का नुकसान हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ ने 10 साल में जो रियासत को नुकसान पहुँचाया वो नाकाबिले तलाफ़ी है। इसलिए रियासत माफ़ करे, कौम माफ़ करे, वो अलग चीज़ है। ठीक, जहाँ तक तल्लक है अतर काज़मी साहब का ये कहना कि हम कोई डील करके आए थे, कोई एक लफ्ज़ बताएं जो हमने किसी डील से फ़ायदा उठाया हो। हाँ, हमने उनका नैब जो बना था उसके दौर में वो भुगता था, और परवेज़ मुशर्रफ भी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद और अतर काज़मी साहब जैसे साथियों की हेल्प लेने के बावजूद भी एक दमड़ी का हम पे इल्जाम ना लगा सका, ना साबित कर सका। तो ये हर एक को ये कह देना इमरान खान वही है जो चीफ बना हुआ था, उसका सपोर्टर, उसके जो रेफरेंडम था उसका,
تو اس کا بھی ذرا کبھی کبھار ذکر کر لیا کریں کاظمی صاحب. جی مندوخیل صاحب لاسٹ کمنٹ سر آپ. اطہر کاظمی صاحب نے بی بی شہید کے حوالے سے ڈیل کے بولے کیا وہ ڈیل تھا بی بی شہید کا کہ وہ خود کو مروانے کے لیے آ گئی؟ یہ ڈیل تھا کیا؟ پھر پرویز مشرف صاحب کو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا اس دنیا میں نہیں ہے کیا؟ پھر آصف علی زرداری نے اس کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے باہر نہیں کیا؟ بے نظیر نے ڈیل کر کے اس نے مرنا تھا؟ کیا کیسی باتیں کر رہے سمجھے نا بات. تو دوسری بات یہ ڈکٹیٹر جو باتیں ہیں وہ پہلے پریشر دیتے ہیں اور پریشر دینے کے بعد وہ خود جا کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ سیاستدان جو ہے نا پاورفل ہے تو وہ پاورفل تھی بے نظیر جب بھی اس کو سپیس دیا ہے. ہم نے ڈیل نہیں کیا ہے, مشرف نے سپیس دی ہے تب جا کے وہ آئی ہے, ورنہ اگر مشرف کو پتا ہوتا کہ یہ اس کو ہم یہ اس کے پریشر نہیں ہے تو کبھی بھی نہیں دیتا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ 4 سال گزر گئے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لایا. کیا توشہ خانہ کی چوری چکاری 58 چیزیں وہ ثبوت نہیں ہے؟ کیا یہ بتاؤ کہ آپ کے 12 لاکھ روپے آپ کو جرمانہ لگا, آپ نے یہ بنی گالا کا میل ریگولائز کیا اور پورے اسلام آباد توڑوایا, کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا بلین کرپشن نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کی 350 کمپنی سے جو آپ نے لیا وہ کرپشن نہیں ہے؟ بہت شکریہ. ان کو آپ نے ثابت بھی کرنا ہے نا, جیسے اب وہ خان صاحب ثابت کر چکے, وہ کہہ رہے میں نے گڑی بیچی, میں نے روڈ بنا لی, ثابت اور کیسے کروں؟ یہ میں نے بریک کی تھی پہلی مرتبہ. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس وقت دیگر گوں ہیں, مطلب دیکھا جائے تو ناگزیر ہے اس میں کہ صرف اور صرف معیشت کے اوپر بات کی جائے. اے پی سی بھی ابھی مؤخر ہو گئی ہے, کب تک مؤخر ہوئی ہے یہ نہیں پتہ دہشت گردی پہ بات کرنے کے لیے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ان سارے مسئلوں کے اوپر پارلیمان کے اندر بات ہو اور عمران خان صاحب کی موجودگی میں بات ہو. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.